اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی آدمی لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اسے مارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تو ہم میں سے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مارتا تھا۔ جب وہ مار کھا کر جانے لگا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا، اللہ تجھے رسوا کرے۔ آپ نے فرمایا، اس طرح مت کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ بخاری شریف۔ فائدہ: گناہگار کو بد دعا دینے سے شیطان کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد بھی مسلمان کو ذلیل و خوار کرنا ہی ہے۔ تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لعنت کرتا یا اسے ذلت اور رسوائی کی بد دعا دیتا ہے تو مانو وہ شیطان کے مشن ہی کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے گناہگار کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے۔ اس میں شرابی کے ساتھ صرف مار پیٹ کرنے کا ذکر ہے۔ یہ حد جاری ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر 40 کوڑوں کی حد لاگو فرمائی۔ اس لیے راجح مسلک یہی ہے کہ شراب نوشی کی سزا بطور سزا نہیں، بطور حد ہے، اور وہ 40 کوڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی حد کو لاگو کیا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شراب نوشی کا رواج کچھ زیادہ ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے 40 کے بجائے 80 کوڑے اس کی سزا کر دی۔ تحقیق کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حد تو 40 کوڑے کی ہے، البتہ سزا کے طور پر 40 کوڑوں یا اس سے کم و زیادہ کا حق حاکم اور قاضی کو حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اضافہ بھی بطور تعزیر ہی ہے، ورنہ حد میں کسی کو بھی کمی بیشی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مملوک یعنی غلام یا باندی پر بدکاری کی تہمت لگائے تو قیامت والے دن اس مالک پر حد قائم کی جائے گی، مگر یہ کہ وہ مملوک ایسا ہی ہو جیسا اس نے کہا تھا، پھر مالک پر حد نہیں ہوگی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: مالک پر قیامت والے دن حد قذف یعنی زنا کی تہمت لگانے کی سزا اس لیے قائم کی جائے گی کہ دنیا میں مالک اپنے ماتحتوں پر ہر طرح کا ظلم کر لیتے ہیں اور ان کی فریاد نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب کھلا انصاف فرمائیں گے تو اس مظلوم طبقے کے ساتھ بھی انصاف کا اہتمام ہوگا، اور جو مالک دنیا میں سزا سے بچے رہے ہوں گے انہیں قیامت والے دن سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو اپنے مالکانہ اختیارات میں گھمنڈ اور تکبر میں اپنے غلاموں اور نوکر چاکروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔